Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुर्बानी का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का है और ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कुर्ब से माखूज़ है। लफ्ज़ कुर्ब का माना होता है करीब होना, नज़दीक होना, और जिसका मुतज़ाद होता है दूरी। और ये कुर्बानी का लफ्ज़ कुर्बान से निकला है, और कुर्बान ये मुबालगे का सीगा है, यानी बहुत ज्यादा करीब होना। हजरत इमाम रागिब इस्फ़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका माना अपनी किताब अल मुफ़रदात लिर्रागिब में बयान किया है, सफ़ा 408 पर। अल कुर्बानु मा यतक़र्रबु बिही इलल्लाह, कि कुर्बानी वो चीज है जिसके जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाता है। तो लफ्ज़े कुर्बानी हमारे उर्दू में भी बड़ा मुस्तअमल है, और इसका माना यही है कि अल्लाह के रास्ते में जानवर का ज़िबा करना। नाज़रीन किराम, आज मैं थोड़ा सा कुर्बानी का फ़लसफ़ा और इसका मकसद क्या है, इसका पैगाम क्या है, इस पे बात करना चाहता हूँ। कुर्बानी के लिए कुरान पाक के अंदर 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक तो लफ्ज़ कुर्बानी ही इस्तेमाल हुआ है कुर्बान से, और एक मनसक भी इस्तेमाल हुआ है। नंबर 3 नहर। ये 3 मुख्तलिफ अल्फाज हैं, मगर इनका मफहूम, इनके मानी एक जैसे हैं। कुरान पाक के अंदर लफ्ज़ कुर्बानी का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा अल माइदा की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाया, वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़्क़ि इज़ क़र्रबा कुर्बानन। ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और काबील की खबर सुनाएं, जो बिल्कुल सच्ची है, जब दोनों ने अल्लाह के हुजूर एक एक कुर्बानी पेश की। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़े कुर्बानी का इस्तेमाल फरमाया, इज़ कर्रबा कुर्बानन। जब उन दोनों भाइयों ने अपनी कुर्बानी पेश की, कर्रबा कुर्बानी पेश की, कुर्बानन कुर्बानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, उसकी रजा चाहने के लिए। तो सूरा अल माइदा की इस आयत में लफ्ज़ कुर्बानी का इस्तेमाल हुआ, और इससे यह भी पता चला कि ये कुर्बानी सिर्फ हम पे वाजिब नहीं है। ये हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो पहले इंसान, पहले नबी, पहले पैगंबर, तो उनसे ये सिलसिला शुरू हुआ। इसी तरह लफ्ज़ मनसक भी कुर्बानी के माना में इस्तेमाल होता है। ये सूरा अल हज आयत नंबर 34 में खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन। इरशाद फरमाया, और हमने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर कर दी है। तो ये लफ्ज़ मनसक इस्तेमाल फरमाया, नोसुक भी इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, नून सीन काफ, इन्ना स्वलाती व नोसुकी। तो उसी से मनसक, इसका माना है कुर्बानी, और हमने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर कर दी। इससे ये भी पता चला, ये यहां ये लफ्ज मनसक कुर्बानी का माना में इस्तेमाल हुआ,
اسی طرح یہ بھی پتا چلا کہ والی کلی امتن، ہر امت کے لیے قربانی واجب کر دی ہے۔ پتا کیا چلا کہ جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، ہر امت پر جس طرح نماز فرض تھی، روزے فرض تھے، قرآن بتاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قربانی بھی کنٹینیوس چلی آ رہی ہے، ہر امت میں یہ واجب رہی ہے۔ اسی طرح تیسرا لفظ نحر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اور یہ سورہ کوثر میں استعمال ہوا، اور یہ بچے کو یاد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ تو یہاں ارشاد میں فصلی لربک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے، اس کی رضا کے لیے نماز بھی پڑھیں، اور وانحر اور قربانی بھی دیں۔ تو یہ تین الفاظ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوئے ہیں، اور یہ اس آیت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لربک، نماز پڑھو گے تو اللہ کے لیے، قربانی بھی دو گے تو اللہ کے لیے۔ اگر اس میں دکھاوا آ گیا، اس میں ریاکاری آ گئی، اس لیے مہنگا جانور لے لیا کہ برادری والے یہ کہیں گے، محلے والے کہیں گے، سننے والا یہ کہے گا کہ بڑا سخی ہے، بڑی رقم خرچ کر دی ہے، اگر یہ مقصد ہوا تو پھر لی ربے کا نہیں ہوگا، اگر لی ربے کا نہ ہوا تو دکھاوا اور ریاکاری، اور یہ قیامت کے دن دھتکار دی جائے گی۔ تو معزز ناظرین کرام، قربانی کس چیز کی دی جائے؟ یہاں تو بھی ہم نے سیکھا کہ یہ قربانی ہے، مختلف الفاظ استعمال ہوئے اور ہر امت میں رہا اور ہم پر بھی واجب کر دی گئی، مگر قربانی کس چیز کی؟ قربانی ہر اس نعمت کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ یہ قربانی ایک بڑا وسیع مفہوم والا لفظ ہے، ہم صرف اس کو مخصوص کر دیتے ہیں کہ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ 3 دن اگر میں صاحب نصاب ہوں، اگر مجھ پر قربانی واجب ہوتی ہے تو میں اللہ کے حضور جانور ذبح کر دوں تو میں اپنا فرض نبھا چکا ہے۔ مگر نہیں، یہ قربانی ہمیں ایک مستقل سبق دیتی ہے کہ اے بندے، زندگی میں جب کبھی اللہ کی رضا کے لیے قربانی مقصود ہو تو دریغ نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں اگر نعمتوں کو ہم بیان کرنا چاہیں تو اس کی 3 اقسام بنتی ہیں۔ سب سے بڑی قربانی جان کی ہے، یہ جان بڑی نعمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے، تو نعمت بڑی ہے جان۔ دوسری بڑی نعمت ہے مال، دولت، مال، پیسہ، یہ بڑی دولت ہے، انسان اس کے لیے کیا کیا کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبح و شام ایک کر دیتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، تو مال بڑی نعمت ہے۔ تیسرا ہے علم، علم بڑی دولت ہے، کہتے ہیں علم لازوال دولت ہے۔ تو یہ جو 3 نعمتیں ہیں، ان کا قربان کرنا اصل میں یہ قربانی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 10، 11، 12 کو تو ہم اپنی قربانیاں پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ، مگر یہ ایک مستقل سبق ہے، یہ لیسن ہے ہمارے لیے فار ایور، کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر بندے کو یہ وقت میسر آ جائے کہ دین کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، قوم کے لیے، اپنی وطن کے لیے اور اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اگر بندے کو جان بھی دینی پڑ جائے تو وہ دریغ نہ کرے، یہ سبق ہے اس قربانی کا۔ یہ 10، 11، 12 ذی الحج، یہ اس مہینے کی
جو نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس کا یہ سبق ہے کہ بندے اگر قربانی دینی پڑ جائے جان کی تو پیچھے نہ ہٹنا۔ دوسرا مال کی قربانی، کہ اگر اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے اگر اپنا مال خرچ کرنا پڑ جائے، مال کی قربانی دینی پڑ جائے تو مومن اس سے بھی دریغ نہ کرے۔ تیسرا اور آخری ہے علم۔ علم اللہ تبارک و تعالی یہ بھی خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتا ہے، خاص کر دین کا علم، دنیا کا علم، کائنات کا علم۔ اگر بندے کو یہ میسر آ جائے تو اس علم کی خدمت کرے، قرآن کی خدمت کرے، حدیث کی خدمت کرے، علم کی اشاعت کے لیے، قوم کو شعور دینے کے لیے، قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اپنے وسائل بروئے کار لائے تو یہ بھی قربانی ہے۔ معزز ناظرین کرام، یہ مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں ہمہ وقت، ہر دن، ہر رات اس کو قربانی سمجھنا ہے اور مجاہد کی طرح زندہ رہنا ہے۔ کسی وقت بھی ہمیں قربانی کے لیے بلاوا آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جذبہ عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر عطا فرمائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو ہے وہ کار ہے نمایاں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔